السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم تاریخ طب میں جالینوس کے عقیقہ کا بات کریں گے۔ جالینوس کے تشریحی کارنامے۔ تشریحی معلومات کے لیے جالینوس نے انسانی نعشوں، کیڈاورز اور جانوروں کا ڈائسیکشن کیا۔ جانوروں میں تجربے کے مقصد اطلاق، تشریح، اپلائیڈ اناٹمی کی معلومات حاصل کرنا تھا۔ گردے سے مثانے تک، یعنی گردہ کسے بولتے ہیں؟ کڈنی، مثانہ بلیڈر، گال بلیڈر تک پیشاب تک کے یک طرفہ سیلان، یعنی اس کا فلو، یونی ڈائریکشنل فلو کی تصدیق جالینوس نے جانوروں پر تجربے کر کے ہی کی تھی۔ جالینوس نے جسم انسانی کے مختلف اعضاء، یعنی ڈفرینٹ آرگن، عظام، بونز، عضلات، مسلز، اوتار، ٹینڈنز، اعصاب، نروس، دماغ، برین، قلب، ہارٹ، پھیپھڑے، لنگز، جگر، لیور، گردے، کڈنی، حالب، یوریٹر، مثانہ، بلیڈر اور اعضاء جنسیہ سیکس آرگن کی تشریح بیان کی۔ ہڈیوں کو لمبی اور چپٹی وضع کے اعتبار سے تقسیم کیا، یعنی کہ جو لمبی ہے جو چپٹی ہے اس کے اعتبار سے ان کو تقسیم کیا، ڈیوائڈ کیا۔ ہڈی اور رباط کے درمیان تعلق کو بیان کیا، سر کی تفصیل پیش کی۔ اعصاب کی ابتدا دماغ اور نہا اسپائنل کارڈ سے بتائی۔ دماغ سے نکلنے والے عصب بصری، سمعی اور وجہی عصب، ٹھیک ہے، آپٹک، آڈیٹری، فرنٹل نرو کو بیان کیا۔ عضلات کی تقسیم با اعتبار عمودی، لانگیٹیوڈنل، مستعرض، ٹرانسورس اور معرب آبلیک ریشو کی اکشیہ دریافت کی اور ان کو با اعتبار ساخت و فعل کے تقسیم کیا۔ معدے کی تشریح و ساخت مع طبقات بیان کی۔ حالبین، اردہ اور شرائین کے درمیان فرق کی وضاحت کی۔ گردے و مثانے کی تشریح بیان کی۔ شرائین کا مبتدا قلب اور رتی کو بتایا۔ شرائین مطلب آرٹری۔ تقریباً تمام مغربی مؤرخین نے اس بات کا کھل کر اعتراف کیا کہ جالینوس کے ذریعے بتائی گئی تشریحی معلومات پر جدید تشریح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جالینوس اور منافع الاعضاء، فزیولوجی۔ جالینوس نے منافع الاعضاء کی معلومات بقراط اور ارسطو کی کتابوں سے حاصل کی تھی اور پھر اپنے طور سے اس میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ ارسطو نے کہا تھا، قدرت نے ہر چیز کسی مقصد کے تحت پیدا کی، چنانچہ اس قول کی تائید میں جالینوس نے کام کیا اور ہر عضو کے فعل کو معلوم کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ ہر آرگن کے فنکشن کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اعضاء رئیسیہ، وائٹل آرگن جیسے دماغ، قلب و جگر کے افعال کو بیان کرتے ہوئے جالینوس نے بتایا کہ معدے اور امعاء سے جو غذا جگر میں جاتی ہے اس سے خون بنتا ہے۔ جب خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو امر و تنفس کے ذریعے اس میں روح نیوما شامل ہو جاتی ہے اور خون و روح کے باہمی اختلاف سے قوت پیدا ہوتی ہے، یعنی طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کو قلب تمام جسم میں پہنچا دیتا ہے اور پھر اس وقت تک تمام بدن کے افعال انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں جالینوس نے کافی حد تک نظام دوران خون اور دریافت کر لیا تھا۔ اس نے تولید الدم، فارمیشن آف دا بلڈ اور افعال الدم، فنکشنز آف دا بلڈ کے تحت روح طبیعیل، نیچرل اسپرٹ، روح حیوانیہ، وائٹل اسپرٹ اور روح نفسانی، مینٹل اسپرٹ کو واضح کیا۔ جالینوس نے دوران خون کے تحت قلب کی حرکت، انقباض سسٹول اور انبساط ڈائسٹول کو بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ ہر عضو میں اس کے فعل کی مناسبت سے خون کی مقدار پہنچتی ہے، یعنی کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا خون پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا انحصار شرائین کے قطر، ریڈیس اور ان کی تعداد پر ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا جو کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرٹری کی ڈائیمیٹر کتنی ہے، ریڈیس کتنی ہے۔ اس نے عضلات کی حرکت و حرکت کو بدنیہ کا سبب بتایا۔ عملِ تنفس میں حجاب جاجز ڈائفرام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اعصاب حسیہ و حرکیہ، سینسری اینڈ موٹر نروس کا فرق واضح کیا۔ اس نے بتایا کہ اگر دماغ پر چوٹ لگ جاتی ہے تو حس و حرکت ضائع ہو سکتی ہے یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس نے دماغ میں یا یادداشت کے مرکز کی نشاندہی کی۔ اس نے معدے کے 3 افعال بتائے: غذا کو قبول کرنا، یعنی غذا کو ایکسیپٹ کرنا، ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا اور چھوٹی آنت تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ گردے و مثانے کے فعل کو پیشاب کی تولید و اخراج کا باعث قرار دیا۔ خصیہ و خصۃ الرحم، ٹیسٹس اینڈ اووری کو قوت تولید کا مرکز بتایا۔
افعال الاذانی آرگنز کے فنکشن کے تحت جانی نوزن کا اہم مشاہدہ یہ ہے کہ بیرونی ہوا میں ایک جوہر نسیم ہوتا ہے جو بدن میں پہنچ کر اخلاط یعنی ہیومرس میں جذب ہو جاتا ہے، کیونکہ بدنی رطوبات میں ہوا کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی خاصیت پانی میں بھی ہوتی ہے۔ علم تشریح و منافع الاعضاء میں جانی نوز کی خدمات اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جانی نوز بحیثیت مصنف یعنی رائٹر، جانی نوز نے ایک اہم کام یہ کیا کہ وہ اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے پر مبنی معلومات کو تحریر کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نام کے آگے تقریباً تمام موضوعات طب پر کتابیں ملتی ہیں۔ اس نے کل ملا کر کتنی کتابیں تصنیف کی، یعنی کتنی کتابیں لکھی، اس کا بالکل صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن اس کی 16 کتابیں جو مدرسہ اسکندریہ میں نصاب تعلیم کی بنیاد بنی، یہ تمام یونانی زبان میں تھی، جو بعد میں عربی جوامع الاسکندرین اور انگریزی نام الیگزینڈرین کلیکشن سے مشہور ہوئی۔ ان کے عربی تراجم کے عناوین درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے نام کیا گیا ہے؟ کتاب الفرق، کتاب الصناعۃ الصغیر، کتاب النبض صغیر، کتاب النبض کبیر، کتاب الخلوص، کتاب الاستقصاد، کتاب المزاج، کتاب القوہ طبیعۃ، کتاب التشریح صغیر، کتاب العلل و امراض، کتاب العلل اعضاء الباطنہ، کتاب الحمیات، کتاب البحران، کتاب ایام البحران، کتاب حیلۃ البعیر، کتاب تدبیر الاصحاء۔ جانی نوز کے اہم اقوال یعنی اس کی باتیں، امپورٹنٹ باتیں کیا تھی اس کی؟ وہ بیمار کہ جس کو بھوک لگے بہتر ہے بمقالے بلا اس تندرست کے جس کو بھوک نہ لگے، یعنی ایک تندرست آدمی ہے پر اس کو بھوک نہیں لگ رہی، اور ایک بیمار آدمی ہے جس کو بھوک لگ رہی ہے، تو وہ بیمار آدمی اس تندرست آدمی سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ انسان اپنے نفس کو پہچان کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو کہ ہماری نفس کیسی ہے، ہمیں وہ سوچ کر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں آدھے مرض کو۔ تو خود کو دوسروں سے زیادہ عقلمند سمجھنے والا شخص خود احمق ہے، یعنی جو خود کو دوسروں سے زیادہ عقلمند سمجھتا ہے اصل میں وہی بیوقوف ہے۔ تو شکریہ۔